اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین انک علی خلق عظیم صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرتضیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم ابن انصار حسین رضوی صاحب مرحوم، شہناز صاحبہ مرحومہ بنت انصار حسین رضوی صاحب مرحوم، انور عباس زیدی صاحب ابن اصغر عباس زیدی صاحب، ان مرحومین کی روحوں کو اصحاب ثواب فرما دے۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس میں قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن 2 چیزیں علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 طرح کی صفتیں ہوتی ہیں اور 2 طرح کے کمالات ہوتے ہیں۔ کچھ صفات اور کمالات ان کو خلقی کمالات اور صفات کہا جاتا ہے، خلقی، اور کچھ صفات و کمالات ہوتے ہیں جن کو خلقی کہا جاتا ہے، یعنی زبر اور پیش کا فرق ہے۔ خلقی صفات اور خلقی صفات، ان میں فرق کیا ہے؟ خلقی صفات وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جو صفت دے دی وہ ہمارے پاس ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ کسی کا رنگ اگر فرض کی گورا ہے تو وہ اپنے اختیار سے وہ گورا رنگ اس کا نہیں ہے، کسی کا رنگ اگر فرض کیجیے سانولا ہے تو بھی اس کے اپنے اختیار کا نہیں ہے، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا ویسا ہے۔ کسی کا رنگ فرض کیجیے کالا ہے تو وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ صاحب ہمیں کالا کیوں پیدا کیا، ہمیں گورا پیدا کیا ہوتا۔ اسی طرح کسی کا قد طویل ہے تو وہ بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، کسی کا متوسط ہے اور کوئی بیچارہ بالکل ہی ٹھیک نہ ہے، اس کا کم قد ہے تو بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ شکل کسی کی خوبصورت ہے وہ بھی اس اختیار میں نہیں۔ ایک عام طور سے شکل جو ہوتی ہے جس کو قبول صورت کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ویسا ہے۔ تو بہت سی صفتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے کمالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسا اللہ نے پیدا کر دیا وہ ویسا پیدا ہو گیا، خوبصورت پیدا کر دیا خوبصورت ہو گیا، متوسط چہرہ ہے تو متوسط، اچھا چہرہ نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خلقی صفتیں۔ خلقی صفتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، اور کچھ صفتیں ہوتی ہیں جن کو خلقی صفت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صفتیں ہوتی ہیں، وہ کمالات ہوتے ہیں جن کو انسان حاصل کرتا ہے، خود کسب کرتا ہے۔ جیسے عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ معصومین کو چھوڑیے، انبیاء کو چھوڑیے، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ معصوم پیدا نہیں، عالم پیدا نہیں ہوتا، صفت علم خود حاصل کرتا ہے۔ شجاع اور بہادر یہ صفت خود حاصل کرتا ہے، سخاوت یہ صفت خود حاصل کرتا ہے، صبر یہ صفت خود حاصل کرتا ہے، توکل یہ صفت جو ہے خود اپنے پیدا کرتا ہے۔ یہ صفتیں وہ ہیں جو انسان خود پیدا کرتا ہے، جن کو قصد کرتا ہے، جن کو اختیار کرتا ہے، جن کو حاصل کرتا ہے، اس کو خلقی صفتیں کہتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر جو اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یہاں پر خلق کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ خلق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وہ صفات و کمالات جو انسان اپنے کوشش سے، اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے، ان صفات و کمالات میں رسول سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اچھا یہ نہ سمجھیے کہ خلقی صفات بھی
معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ حسن بھی اس سے کوئی بڑھ کر نہیں تھا، ظاہری شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، یعنی خلقی صفتوں میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، اور جو خلقی صفات ہیں اس میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ صلوات بھیجے اللہ آباد سے کسی نے پوچھا، میں نے کسی مجلس سے بھی عرض کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ ہر صفت و ہر کمال میں ہر نبی صاحب افضل ہے؟ تو کہا ہاں بالکل، ہر نبی صاحب افضل ہے۔ جو صفتیں، جو کمالات جس نبی میں پائے جاتے تھے، رسول اللہ میں وہ صفت پائی جاتی تھی اور اس سے برتر پائی جاتی تھی، اس نبی سے افضل پائی جاتی تھی۔ تو اب سنیے، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں اس طرح کے، تو کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کا حسن جو ہے وہ یوسف سے افضل ہے؟ بھائی جناب یوسف سب سے زیادہ انبیاء میں حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسن صورت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا انبیاء میں، اور آپ ہر نبی سے افضل، ہر صفت ہر کمال میں افضل ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے حسن صورت میں آپ یوسف سے بھی افضل ہیں؟ کہا بالکل، میں حسن صورت میں یوسف سے افضل ہوں۔ اب سنیے، دیکھیے، ہر زمانے میں اس طرح کے جو ہے وہ گوشے نکالنے والے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں کہ اچھا جب آپ حسن میں، حسن صورت میں، شکل و صورت میں جناب یوسف سے افضل ہے، تو جناب یوسف کے لیے تو عورتوں نے نیبو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ دیکھیے ہر زمانے میں ایسے بقرات موجود تھے، صرف آج ہی نہیں ہے، ہر زمانے میں رہتے تھے کہ جناب یوسف کے لیے پورا قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے کہ جس پر عورتوں نے اعتراض کیا جناب زلیخا کے اوپر، ارے تم غلام کے اوپر اتنی شیفتہ ہو گئی، غلام سے اتنی محبت کرنے لگی، تم کیسی ہو؟ تم ملکہ ہو، تم شہزادی ہو؟ تو اس نے کہا تم لوگ خود دیکھو گے تو اندازہ ہو جائے گا، خود دیکھ لو تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سب کو قرآن میں وہ پورا واقعہ قرآن میں کہ ایک ایک ترنج اور ایک ایک چھری ان کے ہاتھ میں دے دی تھی کہ میں یوسف کو سامنے لاؤں گی، اسی وقت تم ترنج کاٹنا، ان کو دیکھ کے ترنج کاٹنا۔ تو پورا قرآن میں موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے کہ جیسے جناب یوسف سامنے آئے تو انہیں ترنج کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور احساس بھی نہیں ہوا کہ ہاتھ کٹ گئے، احساس بھی نہیں ہوا کہ ہاتھ کٹ گئے۔ تو اسی کو اس نے کہا کہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ حسن یوسف تو ایسا تھا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو ان کو دیکھ کر آپ کے لیے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ سنیے آپ کے تو کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ مسکرانے لگے، کہا سنو، عورتیں جو ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں جلد متاثر ہو جاتی ہیں، لہذا اگر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یوسف کو دیکھ کر تو زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، کیونکہ مرد جذباتی نہیں ہوتے ہیں، وہ سخت دل ہوا کرتے ہیں۔ تو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے لیے مرد اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد، ایک صلوات بھیجو نواز محمد۔ لہذا میرا حسن جو ہے وہ یوسف سے افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حسن صورت کے سلسلے کے حسن خلق میں بھی اس سے افضل کوئی نہیں تھا، اور حسن خلق میں بھی مجھ سے کوئی افضل نہیں تھا۔ ابتدائی رسالت کا زمانہ زیادہ لوگ پہچانتے نہیں تھے، اور مدینے کا واقعہ ہے یہ کہ رسول اللہ اپنے کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب کام سے واپس آ رہے تھے تو مدینے کی سرحد کے اوپر کچھ باہر کے دکاندار آئے ہوئے، جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا خاص میں کہیں دوسرے دیہاتوں سے دکاندار آ جاتے ہیں، اپنی دکان سجا لیتے ہیں، تو اسی طرح سے کچھ دیہات سے آئے کچھ دکاندار مدینے کی سرحد پر اپنی دکان سجائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ایک دکان کے اوپر رک گئے، اس کا وہاں سے کچھ سامان پسند کیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ سامان باندھ دو یہ، اور اس کے بعد کہا کہ میں کیونکہ خریدنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، لہذا میں نے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں، یہ سامان دے دو، میں پیسے بھجوا دوں گا تمہیں۔ میں شہر کے اندر جا رہا ہوں، شہر کے سرحد کا واقعہ ہے کہ میں شہر کے اندر جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے اتنی بھی رقم کا میں نے سامان لیا ہے وہ سب میں ابھی تمہیں بھجوائے دیتا ہوں۔ اس نے کہا لے جائیے سامان، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ارے جب وہ سامان لے کر رسول چلے گئے تو آس پاس کے دکانداروں نے پوچھا تم ان کو جانتے ہو کہ کون ہے؟
بہت توجہ ہے. واقعہ سنیے. تم ان کو جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں جانتا کون ہے. نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتا. کس محلے کے رہنے والے ہیں رہنے؟ کہ یہ بھی نہیں جانتا. ارے جب کچھ جانتے ہی نہیں ہو تو اتنا سامان کیسے دے دیا؟ توجہ رہے توجہ رہے. جب تم سے واقف نہیں، نہ محلہ جانتے ہو، نہ نام جانتے ہو، نہ یہ جانتے ہو کہاں کے رہنے والے ہیں، نہ یہ معلوم کہ شخصیت کون سی ہے، وہ سامان تم نے اتنا کیوں دے دیا؟ اگر نہیں واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ اگر واپس نہیں آئے کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اس نے جو جواب دیا تاریخ میں محفوظ ہے. میں کیا کروں؟ میں ان کی شکل دیکھتا جاتا تھا اور سامان دیتا جاتا تھا. ایک سلوات اتنا مبہوت ہو گیا تھا ان کے حسن سے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں. سلوات بھیجو محمد. ایک بات ماشاءاللہ سے بھی پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا اور رسول اللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار رہتی تو ایک ہاتھ میں قرآن رہتا تھا، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ کا اعلان یہ تھا کہ یا تو قرآن مان لو مسلمان ہو جاؤ ورنہ تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دیں گے. یہ آج بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آج بھی اگر انٹرنیٹ پر جائیں ہمارے بچے و جوان تو ان کو یہ پروپیگنڈا مل جائے گا کہ تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلا. اب میں آپ کے سامنے تاریخی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پر یہ اعتراض غلط ہے، بنیادی طور پر یہ بات غلط ہے. جس وقت پہلی مرتبہ رسول اللہ حضور صدر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت فرمایا ہے تو تمام مکے والوں کو اعلان کر دیا کہ میں تقریر کرنے والا ہوں، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کہنے والا ہوں، تم لوگ سب کے سب جمع ہو جاؤ. سب کے سب جمع ہو گئے. پورا مشرکوں کا مجمع تھا، کافروں کا مجمع تھا. اس میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا. رسول اللہ ایک بلندی کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں. پہاڑ تھا، پیچھے پہاڑ تھا، اور اس کے بعد وہیں پر ایک چٹان کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرا اخلاق کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، یہ بتاؤ کبھی تم نے اخلاق میں کوئی کمی دیکھی؟ کیا تم نے میرے کردار میں کوئی کمی دیکھی؟ کوئی کلمہ گو نہیں تھا. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ با کردار، آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ رحم و محبت کرنے والا ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. صلوات محمد. ابھی نہیں کہا، بہت توجہ ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع سامنے. نہیں کہا کہ رسول مانو، نہیں کہا کہ نبی مانو، نہیں کہا کہ پیغمبر مانو، نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مانو. یہ بتاؤ میرا اخلاق کیسا ہے، یہ بتاؤ میرا کردار کیسا ہے، میرا انداز کیسا ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ با کردار ہم نے کسی کو نہیں پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا تھا، اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا تھا. ایک سلوات یا یوں عرض کر دوں کہ نبوت کے زور کے اوپر اپنے اخلاق کو نہیں منوایا تھا بلکہ اخلاق کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا ہے. سلوات بھیجو محمد. اب یہیں پر ایک دلچسپ واقعہ ہے، اسی سلسلے میں دلچسپ واقعہ ہے جو اپنے بچوں اور جوانوں کے پیش کرنا چاہتا ہوں. عام طور سے یہیں تک بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ، لیکن اس کے آگے بھی ہے. وہ آگے کیا ہے وہ آپ سنیں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جب کہا کہ بتاؤ مجھ سے کوئی زیادہ سچا کوئی، تو آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. کہ اگر میں تم سے یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کوئی اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ کیا تم مانو گے؟ کہ ہم بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، آپ نے کبھی غلط بات کہی نہیں. آپ کی بات ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ پہاڑ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم مانو گے؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا مانیں گے، یقین کریں گے. اس کے بعد جملے سنیے، کیا میں کہوں کہ پیچھے دشمن ہے اور تم پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ
اور تمہیں وہ دشمن نظر نہ آئے. ارے توجہ رہے, تمہیں وہ دشمن نظر نہ آئے, پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور تمہیں دشمن نظر نہ آئے تو کیا تم مجھے جھوٹا سمجھو گے؟ ارے کافر کہہ رہے چاہے نظر نہ آئے, جب آپ نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے. ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب کہہ دیا کہ ہے تو ہے, چاہے ہمیں نظر نہ آئے. اور مسلمان کہتے ہیں کہ رسول فرمانے کہ میرا آخری امام مہدی ہے. مسلمان جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. ایک صلوات پہ محمد. تو بتاؤ کافر و مشرک اچھے ہیں, یہ رسول کو جھٹلانے والے مسلمان اچھے؟ صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد. زیادہ وقت نہیں لینا. رمضان میں روزہ سے پہلے بھی ایک مجلس تھی, وہ بھی کافی رات اس میں بھی, اور اس کے بعد بھی پھر یہ مجلس ہے تو دقت ہو جاتی ہے بھائی. اور وہ ایج بھی نہیں رہی ہماری, جتنا ہے 4-5 مجلسیں روزے میں 5 مجلسیں میں نے پڑھی ہیں. روزے میں پڑھی 5 مجلسیں روزے میں پڑھی, لیکن اب وہ حالت میری نہیں رہی ہے. ایک صلوات میں آواز سے محمد. دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ کو سند دی جا رہی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے. کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ تو بچپنے سے پیدائشی جب سے ہوئی آپ کی تب سے آپ رسول اللہ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے, ہر محل میں ساتھ رہے, ہر موقع پر ساتھ رہے. یہ بتائیے کہ رسول کے اخلاق کی کیا منزل تھی, ان کے اخلاق کا کیا مرتبہ تھا, اس کے سلسلے میں آپ کچھ بیان کیجئے. تو تاریخ میں موجود ہے, مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ نے دنیا میں جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ کتنی ہیں؟ اس نے کیا پوچھا تھا کہ اخلاق رسول اللہ کا کیا تھا اس کو بتائیے, اس کا مرتبہ کیا تھا اس کو بتائیے, اس کی عظمتیں کیا تھی اس کو بتائیے. تو مولانا نے کیا پوچھا؟ الٹا مولانا نے سوال کر لیا کہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ کتنی ہیں, شمار کر سکتے ہو؟ کیا اللہ نے دنیا میں جو تم کو نعمتیں دی ہیں کیا تم ان کو شمار کر سکتے ہو؟ شخص نے جواب دیا نہیں, دنیا میں اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. کہ اتنا بتا دو کہ جن نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو اس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے. توجہ رہے, جن کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو اس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے, تو جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے اس کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ایک سلوات بھیجنا محمد. ایک سلوات بلند آواز سے محمد. اب ماہ رمضان میں دیکھیے امتحان ہوتا ہے, خاص طور سے جو بزرگ ہو گئے ان کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ عام طور سے روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت گرمیوں کا زمانہ تھا اور اس کے بعد ان کو روزہ انہیں رکھا تھا, غصہ ہوتا تھا تو لوگ دور ہٹ جاتے تھے ان سے. کہ وہ روزے سے ہیں, بیوی بچوں سے کہہ رہی ہے کہ قریب نہ جانا ابا کے, آج ابا روزے سے ہیں, ان کے قریب نہ جانا, بغیر خطا کے پٹائی ہو سکتی ہے تمہاری. تو وہ گھڑی سامنے ان کے رہتی تھی, تو اس کے بعد تھوڑی بعد گھڑی کو دیکھتے تھے, کم بخت بالکل نہیں بڑھ رہی ہے, بالکل آگے نہیں بڑھ رہی ہے, سوئی کیا جم گئی ہے, زنگ لگ گیا, کیا ہو گیا, آخر پٹک دیتے تھے پوری گھڑی میں, کہ کم بخت آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے. ایک سلوات میں تو یا ایک اخلاق کا امتحان بھی اسی ماہ مبارک میں ہو جاتا ہے. اب سنیے ایک واقعہ, بہت دلچسپ واقعہ ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سلوات بلند آواز سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, اور جبریل نے آ کر خبر, بس اصحاب کا مجمع ہے, پوری مسجد بھری ہوئی, اور جبریل نے آ کر, یہ اہل سنت نے واقعہ بھی لکھا ہے, تمام علماء اہل سنت نے واقعہ تحریر کیا ہے, اور شیعوں نے بہت کثرت سے لکھا ہے اس کو, کہ
جبریل آتے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی صحابہ کرام سے، تو جبریل آتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ فلاں قبیلے کے دو بہت زبردست پہلوان ہیں اور وہ اپنے قبیلے سے قسم کھا کر نکلے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر کے رہیں گے اور آپ کو ختم کر کے رہیں گے، اور وہ اپنے قبیلے سے نکل چکے ہیں، اس ارادے سے پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے کہ معاذ اللہ آپ کو ختم کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل قصہ بالکل پاک کر دیں گے، اور اب آپ اپنے اصحاب میں سے بھیجیے کہ جو جا کر اس کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ان کو روک لیں، آپ تک آنے سے پہلے ان کو روک لیا جائے تاکہ وہ آپ کو آ کر کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اب رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے ابھی بتایا ہے کہ فلاں قبیلے کے دو بہت زبردست پہلوان قسم کھا کر نکلے ہیں کہ وہ مجھے اذیت پہنچائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے ختم کرنے کی نیت سے وہ نکلے ہیں۔ اب تم میں سے کون ہے جو جا کر ان کو روکے اور ان کا سد باب کرے، وہ میرے پاس آنے نہ دے؟ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بڑے پہلوان ہیں، بڑے زبردست پہلوان ہیں، تو وہی عالم تھا جو خندق میں تھا کہ سروں پر تار بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اپنے سر ہلانے کی بھی زحمت محسوس نہیں کی کہ اب سر ہلائے تو کہیں نہ سمجھے کہ رسول کہہ رہے ہاں کہہ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ اعلان کیا اور کوئی نہیں اٹھا، تو آخر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے میں جاؤں، اجازت ہے میں جاؤں؟ کہا اے علی جاؤ۔ مولا بہت دلچسپ واقعہ پورے، تو مولا علی تشریف لے جاتے ہیں اور تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر دیکھے کہ علی کہاں پہنچے اور کس عالم میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ تو لڑنا نہیں تھی، خالی مخبری کرنا تھی، لہذا پورا مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد ہر ایک جو تھا وہ دوڑتا ہو گیا کہ جا کر دیکھے کہ علی کس حال میں، کس حال ہے، بلکہ واقعہ کیا ہوا، علی سے جنگ ہوئی تو کس طرح سے جنگ ہوئی۔ تو جب آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ علی دونوں کو رسیاں باندھے کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد، رسیاں باندھے ہوئے کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول کی خدمت میں دونوں پہلوانوں کو لا کر انہیں کھڑا کر دیا کہ ان دونوں کو ہم گرفتار کر کے لائے ہیں۔ یہ اب اللہ کا حکم آتا ہے، وہاں کے بہت توجہ ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ ایک پہلوان کو قتل کر دیا جائے، دوسرے پہلوان کو چھوڑ دیا جائے، ایک پہلوان کو قتل کر دیا جائے، دوسرے پہلوان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب جس کو پہلوان کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بہت توجہ ہے، جس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے تعجب سے کہا کہ جب جرم ایک ہے تو ایک میرے ساتھی کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا اور مجھے کیوں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ورنہ تم اپنے قبیلے کے سب سے بااخلاق شخص ہو۔ توجہ ہے، ہسٹری پیش کر، تاریخ میں واقعہ درج ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو کہ تم کیونکہ اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے سب سے بااخلاق شخص ہو، اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے، تو تمہارے اخلاق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو اس نے جملہ سنا تو رسول کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ جس مذہب میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہے اس کو کیوں نہ قبول کر لو میں؟ ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ اب یہاں پر جو 2 جملے اور کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کے سلسلے میں کہ جب مولا علی تشریف لائے ہیں تو اب رسول نے مولا علی سے کہا کہ علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ پوری توجہ ہے، پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ تو مولا علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے، نہیں توجہ رہے، رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اے علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مولا علی نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ سے بہتر کون بیان کرے گا؟
پورا رسول نے مسجد میں بیٹھے پورا واقعہ بیان کر دیا. اس راستے سے تم پہنچے تھے, فلاں مقام پر تمہاری ان دونوں پہلوانوں سے ملاقات ہوئی تھی, تم نے ان کو دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کر لو, انہیں اسلام قبول نہیں کیا, تم سے جنگ ہوئی, تم نے دونوں کو شکست دی اور دونوں کو گرفتار کر لیا, اور فلاں راستے سے ہوتے ہوئے تم یہاں سے واپس آ گئے, تمہارے راستے سے واپس آ گئے. پورا واقعہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے بیان کر دیا. عجیب بات ہے, بہت توجہ رہے, عجیب بات ہے. یہاں رسول جو ہیں وہ علی سے پوچھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے, ارے بہت توجہ رہے, یہاں رسول علی سے پوچھ رہے ہیں اے علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ رسول نے پورا واقعہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیان کر دیا. اور جب رسول معراج سے پلٹ کر آئے تھے تو علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کے اوپر علی نے رسول سے کہا تھا اے اللہ کے رسول معراج کا واقعہ آپ بیان کریں گے میں بیان کروں؟ پورا واقعہ علی نے بیان کر دیا. ایک صلوات بھیجو اللہ نواز اور محمد. اس واقعے سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ظاہر میں نور الگ الگ تھا, حقیقت میں ایک تھا, دونوں نوروں میں کوئی فرق نہیں تھا. ایک صلوات بھیجو اللہ نواز اور محمد. اور دوسرا دلچسپ پہلو اس میں یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اے علی تم واقعہ بیان کرو گے یا میں پورا واقعہ بیان کروں؟ پھر جب مولا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بیان کر دیجئے تو پورا واقعہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا. اس طرح سے گئے, اس راستے سے گئے, فلاں جگہ ملاقات ہوئی سے, فلاں جگہ پر جنگ ہوئی, اس طرح سے تمہیں فتح ہوئی, اس طرح سے تم نے ان کو رسیوں باندھا, اس راستے تمہیں لے کر آئے. اے اللہ کے رسول جب آپ کو پورا واقعہ معلوم تھا تو اصحاب کو کیوں دوڑایا؟ ارے پھر توجہ رہے, جب آپ کو پہلے ہی سے پورے واقعے کا علم تھا تب آپ نے کیوں کہا تم میں سے کون ہے جو جا کر پتہ لگائے کہ علی کس عالم میں ہے, علی کس مقام کے اوپر ہے؟ اب پورے اصحاب دوڑے کیونکہ اب تو جنگ تو کرنا نہیں تھی, اب خالی خبر لانا تھی. جب سب کے سب باہر نکل کر گئے اور جا کر خبر لے کر آئے. اس میں مصلحت کیا تھی؟ کیونکہ پہلے زمانے میں اگر کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو اس کے نقش قدم کو دیکھا جاتا تھا اور اسی کے نقش قدم پر چل کر پھر وہاں پر پہنچا جاتا تھا. اس کا مطلب جب ہے کہ جب اصحاب باہر نکلے ہوں گے تو علی کے نقش قدم ڈھونڈے ہوں گے, انہی نقش قدم پر چلتے ہوئے علی تک پہنچے ہوں گے. تو شاید رسول جواب دے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب میری زندگی ہی میں علی کے نقش قدم پر چلنے کے عادی ہو جائیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد, ایک صلوات بلند آواز محمد. حقیقت یہی ہے کہ جو کامیابی انسان کو ملتی ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتی ہے. اخلاق وہ اسلحہ ہے کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. تلوار کا وار خالی چلا جاتا ہے, نیزے کا وار خالی چلا جاتا ہے, مگر اخلاق کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے. اس لیے اسلام جو پھیلا ہے وہ محمد و آل محمد کی اخلاق سے پھیلا ہے. صلوات بھیجے باقی کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی افضل و برتر نہیں ہے کہ جو اپنے قاتلوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کر رہے ہیں, جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کر رہے ہیں. زمانہ وہ ہے جو مولا کائنات کا تذکرے کا زمانہ ہے. آپ تصور کیجئے کیا ممکن ہے کہ قاتل کے لیے کسی کے دل میں رحم کا جذبہ ہو, اور قاتل وہ بھی کہ اس کے تلوار سے سر کا خون ٹپک رہا ہو. جس وقت ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو اس کے ہاتھ وہ تلوار موجود تھی جس سے مولا علی کے سر کا خون ٹپک رہا تھا, لیکن مولا کی نگاہ اس تلوار پر نہیں تھی, نہ ٹپکتے ہوئے خون پر تھی, بلکہ ابن ملجم کے چہرے پر تھی. جیسے چہرے پر نگاہ ڈالی مولا نے دیکھا ابن ملجم کے ہونٹ خشک ہے. اسی وقت ایک دودھ کا پیالہ مولا علی کے لایا گیا تھا, کیونکہ بات بہت سخت تھی, لہذا قسم دے کر کہا مولا علی نے, قسم دے کر کہا اے حسن تمہیں میری قسم ہے, اے حسن تمہیں میری قسم ہے. ابن ملجم کے لیے بھی ایسے ہی دودھ کا پیالہ لے کر آپ
جیسا میرے لیے آیا ہے، تب میں اس میں ہاتھ لگاؤں گا۔ جب دشمن کی قاتل کی پیاس بجھی ہے تب آقا نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ آقا آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ قاتل پیاسا رہے۔ آئیے کربلا کا منظر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ننھے ننھے معصوم بچے، جس میں ایک 4 برس کی سکینہ بھی ہے اور ایک 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے۔ ننھا سا بچہ، جب حسین اس بچے کو پیاس سے تڑپتا دیکھتے ہوں گے تو دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ امام نے آواز استغاثہ بلند کی، امام الناصرین ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ روایت میں یہ ہے کہ 6 بار امام نے آواز استغاثہ بلند فرمائی ہے، اور کوئی آواز استغاثہ کبھی خالی نہیں گئی۔ کبھی جو کہا کوئی ہے جو مدد کرے، ملائکہ مدد کرنے کے لیے آ گئے، ان کو واپس کر دیا۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے، جنات مدد کے لیے آ گئے، ان کو واپس کیا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے ایک مرتبہ جو کہا کوئی ہے جو مدد کرے، خیمے کا پردہ اٹھا اور بیمار امام زین العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ ارے بابا ابھی زین العابدین موجود ہے، ابھی آپ کا بیٹا موجود ہے۔ امام حسین نے جناب زینب کو آواز دی، اے بہن زینب، اس بیمار کو واپس لے جاؤ ورنہ نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ اور جب آخری صدا استغاثہ بلند فرمائی ہے تو ایک دم سے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی، بہت زوردار شور گریہ بلند ہوا۔ امام خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں، ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ شور گریہ کیسا ہے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ جناب زینب نے کہا، اے بھیا، ارے جیسے ہی آپ نے کہا تھا کوئی ہے میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ننھا سا بچہ زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا، ارے بابا ابھی آپ کا علی اصغر موجود ہے، ابھی آپ کا سب سے چھوٹا مجاہد موجود ہے، لاؤ ارباب میری گود میں دو، دشمنوں کے پاس جاتا ہوں، اور شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید بچے کو پانی مل جائے۔ مسلسل یہ مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، بس ثواباً چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے، حمید مسلم یہ وہاں دشمنوں کا واقعہ نگار تھا جو واقعہ لکھنے کے لیے موجود تھا، وہ کہتا ہے پورا منظر دیکھ رہا تھا کہ حسین اپنے ننھے سے بچے کو لے کر ایک بلندی کے اوپر لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قوم جفا کار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین نے اپنے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، کربلا کی زمین پر لٹا دیا۔ عطا میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا۔ حمید کہتا ہے کہ جب حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر دشمنوں کو رحم نہیں آیا۔ امام آگے بڑھے، بچے کو آغوش میں اٹھا لیا۔ یہ علی اصغر ایسا لگتا ہے ان کو یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے، تو ان کو بتاتے اپنی پیاس کا اظہار کر دے۔ ایک ننھا سا بچہ جو بول نہ سکتا ہو وہ کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا، یا بچے کے چہرے کا رخ باپ کی طرف تھا، یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمایا اور اتنا گھمایا کہ رخ فوج کی طرف ہو گیا۔ دیکھنے والے نے منظر دیکھا، ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی بھی زبان بڑی مشکل سے باہر نکالی، اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ اے یزیدی فوج والے دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں، کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں تلاتم مچ گیا، بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمر ساتھ سردار لشکر گھبرا گیا، گھبرا کر ہرملا کو آواز دی، اے ہرملا بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ ادادار اس بلون نے 3 نوکوں والا تیر، 3 بھال کا تیر جس میں 3 پھل لگے ہوئے تھے، ایک ننھی سی گردن کے لیے منتخب کیا۔ ارے عرب وحشی تھے، عرب جنگلی تھے، مگر ان کے قانون تھے، جنگ کے قانون تھے ان کے۔
ان کا جنگ کا قانون یہ تھا کہ جنگوں میں یہ تیر استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب جنگلوں میں جب وحشی جانوروں کا شکار ہوتا تھا تب اس تیر کو استعمال کرتے تھے۔ ارے حرملا کیسا وحشی جانور ایک دندے سے گلے کے لیے، ارے 3 بھار کا تیر، بعض آخرین بس آخری جملے بعض آخرین پڑھتے ہیں کہ گلا چھد گیا، علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ میں کیسے مانوں کہ گلا چھدا؟ اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو گلا چھد جاتا، 3 بھال کا تیر تھا، ارے گلا چھدا نہیں تھا، علی اصغر تباہ ہو گئے۔ ارے میں نہیں کہہ رہا، امام زمانہ نے فریاد کی ہے، ہمارے آقا نے ہر شہید پر سلام کیا ہے، اے علی اکبر آپ پر سلام ہو، اے قاسم آپ پر سلام ہو، اے عنو محمد آپ پر سلام ہو، اے عباس آپ پر سلام ہو، لیکن جب علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام کے جملے یہ ہیں کہ میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو 3 بھال کے تیر سے باپ کی گود میں تباہ ہو گیا تھا۔ تصور کرو کہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جب آغوش پہ علی اصغر پہنچے ہیں۔ تو اب آپ نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اب مثل کا ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کہ تیرے ایسے ننھے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرتضیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم، ابن انصار حسین رضوی صاحب، شہناز صاحبہ مرحومہ بنت انصار حسین رضوی صاحب، انور عباس زیدی صاحب، ابن اصغر عباس زیدی صاحب اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی روحوں کو صلی ثواب فرما دیں۔ پہلے والے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے، پانے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اپنے ہم کو اپنا صحیح روزہ دار قرار دے دے۔ پالنے والے ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پالنے والے ہمارے آخری ماہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جار شفاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔